الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم ذوالفشانی نے میری قطروں کو دریا کر دیا ذوالفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہبر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہبر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا میرے انتہائی واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن ہم سفر ساتھیوں، آپ نے بہت سارے اسکول، بہت سے مدرسے اور بہت سی یونیورسٹیاں دیکھی ہوگی یا ان کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک عجوبہ روزگار یونیورسٹی کا حال سنانا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، ایک ایسی یونیورسٹی جہاں انسان کو انسان بنایا جاتا تھا، بندے کو خدا سے ملایا جاتا تھا، جہاں دل کی دنیا کو سنوارا جاتا تھا، ایک ایسی یونیورسٹی جس کا معلم، جس کا پرنسپل، جس کا منتظم صرف ایک تھا، وہ قاری سے بھی تعلیم دیتا تھا اور حال سے بھی، ایک ایسی یونیورسٹی جہاں ہر کسی کو داخلہ مل جاتا تھا، کالے کو بھی، گورے کو بھی، امیر کو بھی، غریب کو بھی، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی، نہ عمر کی قید تھی نہ جنس تھی، نہ فارم پر کیے جاتے تھے نہ کوئی فیس تھی، ایک ایسی یونیورسٹی جس کی کوئی عمارت نہ تھی، مگر وہاں کا تعلیمی معیار ایسا تھا کہ آج تک ویسا معیار امریکہ میں قائم ہو سکا نہ افریقہ میں، ایک ایسی یونیورسٹی جہاں دل و جان سے داخلہ لینے والا کوئی ایک طالب علم فیل نہ ہوا، وہاں کے طالب علم دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت کے بھی کامیاب ہوئے۔ ایک ایسی یونیورسٹی جس میں داخلے کی دعوت کیسے روم کو بھی دی گئی، ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی دی گئی، مصر کے عزیز مقوقس کو بھی دی گئی، حبشہ کے فرمانروا نجاشی کو بھی دی گئی کہ آؤ اس میں داخلہ لے کر تم بھی انسان بن جاؤ۔ اس یونیورسٹی میں رنگ و روپ، ملک و وطن، قوم و نسل اور زبان و لہجے کا سوال نہ تھا، بلکہ وہ دنیا کے تمام خاندانوں، تمام قوموں، تمام ملکوں اور تمام زبانوں کے لیے عام تھی۔ اس یونیورسٹی میں آپ کو مکہ کے قریش طالب علم ابو بکر، عمر، عثمان اور علی بھی نظر آئیں گے، تہامہ کے غفاری قبیلہ کے ابو ذر اور انس دکھائی دیں گے، یمن کے دوسری قبیلہ کے ابو ہریرہ اور طفیل بن عمر دوسری، روم کے سہیب اور ایران کے سلمان فارسی جیسے شاگرد بھی موجود ہوں گے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ عجیب و غریب درسگاہ تھی، آج کی دنیا میں بعض سکول غریبوں کے لیے اور بعض امیروں کے لیے ہیں۔ امیروں کے سکول میں غریب کا داخلہ ممنوع ہے اور غریبوں کے سکول میں
امیر داخل ہونا اپنی توہین سمجھتے ہیں، لیکن میں جس درسگاہ کی بات کر رہا ہوں اس کے فیض یافتہ طالب علموں میں آپ کو ایک طرف حبشہ کا بادشاہ نجاشی، معان کا رئیس فروا اور حنیجر کا سردار ذوالفلا نظر آئے گا، تو دوسری طرف حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت خباب، حضرت صہیب جیسے غلام اور حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، حضرت نافیہ جیسی باندیاں دکھائی دیں گی، اور ان میں سے کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ وہاں امیر اور غریب، شاہ و گدا، آقا اور غلام سب ایک ہی صف پہ کھڑے ہوتے تھے۔ وہاں ترجیح اور تکریم کے لیے حسب و نسب اور مال و دولت تو نہیں بلکہ سچی طرف کو دیکھا جاتا تھا۔ اس یونیورسٹی میں جو لوگ فارغ ہوئے ان میں ایک طرف ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ جیسے حکمران تھے جنہوں نے مشرق سے مغرب تک، افریقہ سے ہندوستان تک کامیاب حکمرانی کی۔ ان کے عدل و انصاف کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح اور عمر بن عاص جیسے سپاہ سالار تھے جن کے فاتحانہ کارناموں کی داد آج بھی دنیا پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تیسری طرف عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ جیسے فقہاء تھے جنہوں نے فقہ اور قانون کی بنیاد ڈالی۔ چوتھی طرف حضرت ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری اور انس بن مالک جیسے محدثین تھے جو احکام اور ارشادات کے راوی ہیں۔ پانچویں طرف حضرت ابو ذر، حضرت سلمان فارسی اور موسیٰ بن عمیر جیسے صوفیاء تھے جو زہد و قناعت کی اعلیٰ مثال تھے۔ چھٹی طرف حضرت بلال، حضرت خباب بن عرب اور سعید بن زید جیسے مظلوم تھے جنہوں نے ظلم کا ہر بار سہ لیا لیکن یونیورسٹی کا پڑا ہوا عقیدہ توحید نہ چھوڑا۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا اس یونیورسٹی میں ہر رنگ اور ہر نسل کے طالب علم تھے، عالم بھی تھے، مقرر بھی تھے، فوجی بھی تھے، عدالتوں کے قاضی بھی تھے، حکام اور والی بھی تھے، غریب اور مسکین بھی تھے، شاہ اور امیر بھی تھے، غلام اور آقا بھی تھے، راہ حق میں جان دینے والے بھی تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ مختلف طلباء کیسے جمع ہو گئے؟ اونٹوں کے چرانے والوں میں یہ کمالات کیسے پیدا ہو گئے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سب کمالات اس یونیورسٹی کے بانی اور بے مثال معلم میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کمالات ہیں جو کبھی صدیق و فاروق پہ چمکے، کبھی ذوالنورین اور مرتضیٰ بن کر نمایاں ہوئے، کبھی خالد